ایک گھنے جنگل میں بہت سے جانور اکٹھے رہتے تھے۔ سب کی خواہشات بہت زیادہ تھیں اور وہ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے تھے، مگر جب فیصلے کا وقت آتا یا کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو جانوروں میں اتفاق نظر نہیں آتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک اہم الیکشن ہونے والا تھا۔ جانور اگلے 5 سال کے لیے اپنا وزیر اعظم منتخب کر رہے تھے۔ اگرچہ بہت سے جانور امیدوار بنے تھے، مگر اصل مقابلہ شیر اور چیتے کے درمیان تھا۔ دونوں ہی طاقتور اور مقبول امیدوار سمجھے جاتے تھے۔ شیر پر اس کے پچھلے دوری حکومت میں کرپشن کے سنگین الزامات تھے، جس کی وجہ سے جنگل کے کئی جانور اس سے سخت ناراض تھے۔ اس کے برعکس چیتا ایک نہایت امن پسند، خوش اخلاق اور ترقی پسند رہنما کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ جنگل میں سیاحت، امن اور دوستی کو فروغ دیتا تھا۔ اس کے پچھلے دوری حکومت میں جانوروں نے سکون کا سانس لیا تھا اور مہنگائی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر کوئی بیرونی دشمن جنگل پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو چیتا دلیری سے اس کا سامنا کرتا اور جنگل کی حفاظت کرتا۔ اس لیے تمام جانور چیتے کو پسند کرتے تھے، اور جب بھی وہ عوام میں نکلتا تو جنگل کے ہر کونے سے جانور اس کے استقبال کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ دوسری طرف شیر، جو 3 بار جنگل پر حکومت کر چکا تھا، اب جانوروں کی نظروں میں اپنی ساکھ کھو چکا تھا اور وہ اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ مگر جنگل میں ایک خوفناک اور طاقتور ریچھ بھی رہتا تھا، جس کے ذمے جنگل کی سیکیورٹی تھی۔ وہ چھپ کر شیر کی حمایت کرتا تھا۔ ریچھ چیتے کی امن پسند پالیسیوں سے ناخوش تھا، کیونکہ اسے امن میں اپنا نقصان نظر آتا تھا۔ امن قائم ہوتا تو اس کے ذاتی مفادات اور کاروبار بند ہو جاتے۔ جب چیتا الیکشن کے مہم پر نکلتا تو جانوروں کا ہجوم اس کے ارد گرد جمع ہو جاتا، جبکہ شیر کے ساتھ صرف جانور جو کہ چاپلوسی کرتے تھے نظر آتے۔ الیکشن مہم زور و شور سے جاری تھی اور حالات واضح طور پر چیتے کے حق میں جا رہے تھے۔ شیر کو اپنی شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں شیر نے ریچھ سے خفیہ ملاقات کی اور کہا، ریچھ صاحب، میری شکست طے ہے، کچھ کیجیے کہ میں جیت جاؤں۔ فکر نہ کرو، اگر تم میری بات مانو گے اور میرا ساتھ دو گے تو حکومت تمہاری ہوگی، جو کچھ بھی حاصل ہو ہم برابر بانٹیں گے۔ شیر نے حامی بھر لی اور وعدہ کیا کہ اگر اسے اقتدار ملا تو اپنی کمائی ہوئی دولت ریچھ کے ساتھ آدھی آدھی بانٹے گا۔ اس کے بعد چیتے کو ہرانے کے لیے سازشوں کا آغاز ہوا۔ ریچھ نے جنگل کے سب سے بڑے منصف یعنی عقل مند الو کے ساتھ مل کر چیتے کے خلاف منصوبہ بندی شروع کر دی۔ انہوں نے چیتے پر کرپشن کے جھوٹے الزامات لگائے اور اسے عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت میں کوے اور گدھ نے چیتے کے خلاف جھوٹی گواہیاں دی۔ ان جھوٹی شہادتوں کی بنیاد پر چیتے کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ یوں چیتا جیل چلا گیا۔ چیتے کی غیر موجودگی میں اس کا وفادار ساتھی ہاتھی اس کی جگہ الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ الیکشن والے دن جنگل کے تمام جانوروں نے جوش و خروش سے ووٹ ڈالے۔ بظاہر ہاتھی بھاری اکثریت سے جیت رہا تھا، مگر رات کو ریچھ اور شیر نے مل کر نتائج میں دھاندلی شروع کر دی۔ جہاں شیر کو 100 ووٹ ملے تھے انہیں 1000 دکھا دیا، اور جہاں ہاتھی کو 1500 ووٹ ملے تھے وہاں سے ایک صفر ہٹا کر 150 ووٹ ظاہر کر دیے گئے۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو شیر بڑی اکثریت سے جیت گیا تھا اور ہاتھی شکست کھا گیا تھا۔ اب جنگل پر پھر سے شیر کی حکومت تھی۔ شیر اور ریچھ مل کر جنگل کا انتظام چلا رہے ہیں، مگر ہر روز کسی نہ کسی جانور کا شکار کر کے اسے کھا لیتے ہیں۔ دوسری طرف باقی جانور غربت، خوف اور بھوک میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جنگل ویران ہوتا جا رہا ہے اور جانوروں کی بڑی تعداد دوسرے جنگلوں کی طرف ہجرت کر رہی ہے۔
تو دوستو یہی تو تھی آج کی کہانی۔ آپ اس کو آج کے تناظر میں دیکھیں اور کمنٹ اور لائک سے اپنے رائے کا اظہار بھی کیجیے۔